نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، مفتاح الجنہ الصلاۃ، جنت کی کنجی وہ نماز ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ہم سب انسانوں کا جو مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے ہم جنت کے حقدار بن جائیں، اس مقصد کی چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جو اس مقصد کو پانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور کتنی نمازیں چھوڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری زندگیوں سے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ بتلائیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے، اس کے جسم سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو کیسے ختم فرمائیں گے؟ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مسلمان کے درمیان اور اس کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ تو اس مقدس مہینے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں؟ کیا پانچوں پڑھتے ہیں؟ اگر پانچوں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں اپنے مستقبل کی، اپنے فیوچر کی، اپنی آخرت کی اور اپنی دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 700 دفعہ نماز کا حکم دیا ہے، 700 دفعہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کے اوپر آخری وقت تھا، اس وقت بھی آپ وصیت کر رہے تھے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی تھیں کہ ان کو دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ سیدھا 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اس مشکل کو اللہ کے سامنے رکھتے تھے اور اس کا حل اللہ سے مانگتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت اس کا حل بھی نکالتے تھے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو دور بھی فرما دیتے تھے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے جس اولاد کو اپنے رب کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا، وہ امید کرتے ہیں کہ وہ اولاد آپ کے سامنے جھک جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت میں اپنے رب کے سامنے جھکنا یہ لازم کر لیں، اور ان کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، تو اس جھکاؤ کی برکت کی بنا پر وہ اپنے والدین کے سامنے بھی جھکنا شروع کر دیں گے۔ جس بچی کو آپ نے اپنے رب کے سامنے جھکنا سکھایا نہیں، اس کی آپ کیسے امید کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے جھکے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا را ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے پہلے ایز اے والدین ہم اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنانے کے بعد اس تعلق کو اللہ کے ساتھ مزید مضبوط کریں، اور اس کی مضبوطی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل پیش آئے تو خود بھی
اور اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ کبھی بھی جو اس کے در پہ آتا ہے کبھی بھی اس کو نامراد اور ناکام نہیں لٹاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔